آج ہم بات کر رہے ہیں خشک میوہ جات کی اور خاص طور پر سردیوں میں ان کی اہمیت کی۔ ہمارے پاس ایک مضمون ہے خشک میوہ جات کے فوائد۔ کوشش یہ ہے کہ سمجھے کہ ان میں کیا کیا چھپا ہے۔ جی بالکل۔ خشک میوہ جات صرف ذائقے کی بات نہیں، یہ تو توانائی اور غذائیت کا پاور ہاؤس ہیں، اور سردیوں میں جسم کو گرم رکھنے میں بھی وہ مدد کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں مضمون کیا کہتا ہے۔ ٹھیک، مضمون میں سب سے پہلے چلغوزوں کا ذکر ہے۔ مہنگے تو ہوتے ہیں لیکن فائدے؟ جی فائدے بہت۔ فاسفورس، وٹامن کے، کیلشیم، میگنیشیم اور خاص طور پر اومیگا 3 فیٹی ایسڈز۔ اومیگا 3؟ اچھا، یہ تو دماغ کے لیے بہت بہت مفید سنا ہے۔ بالکل، یہ دماغی خلیوں کے لیے ضروری ہیں، یادداشت بہتر کرتے ہیں۔ مضمون کہتا ہے ڈیمنشیا کا خطرہ کم ہو سکتا ہے۔ او واو، اور دل کے لیے بھی؟ جی، دل کی صحت کے لیے بھی بہترین، اور ذیابیطس والے بھی احتیاط سے استعمال کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، چلغوزوں سے آگے بڑھے تو مونگ پھلی آتی ہے۔ یہ تو کافی عام ہے اور سستی بھی۔ جی، اور فائدوں میں کم نہیں، اس میں تانبا ہے، وٹامنز B1، B3، B9، E اور اینٹی آکسیڈنٹس بھی۔ اینٹی آکسیڈنٹس یہ کیا کرتے ہیں خاص طور پر؟ دیکھیں، یہ ہمارے جسم کے محافظ ہیں، خلیوں کو نقصان سے بچاتے ہیں، روزمرہ کی توڑ پھوڑ، آلودگی وغیرہ سے۔ مونگ پھلی، پستے، ان میں یہ خوب ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یہ مجموعی صحت کے لیے اہم ہوئے۔ مونگ پھلی کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وزن کم کرنے، دل کی صحت اور جلد کو چمکدار بناتی ہے؟ جی ہاں، وٹامن ای اور دیگر اجزاء جلد کے لیے اچھے ہیں۔ اور ایک اور بات لکھی ہے زنک کی، کہ وہ وٹامن اے کی منتقلی میں مدد دیتا ہے، بینائی کے لیے؟ بالکل، وٹامن اے آنکھوں کے لیے، خاص طور پر کم روشنی میں دیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو زنک کا یہ کردار وہ بالواسطہ طور پر بینائی کو سپورٹ کرتا ہے۔ زبردست۔ کچی کھائے یا بھنی ہوئی، دونوں ٹھیک؟ جی، مضمون کے مطابق دونوں صورتوں میں فائدہ مند ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر پستوں کا ذکر ہے، مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم کو بہتر کرتے ہیں؟ جی، بیماریوں سے لڑنے کی طاقت بڑھاتے ہیں، اور مضمون میں یہ بھی ہے کہ کینسر سے تحفظ اور بڑھتی عمر کے اثرات کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ کمال ہے۔ اور بادام، مضمون تو اسے غذائیت کا خزانہ کہہ رہا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہے، بادام واقعی غذائیت سے بھرپور ہیں۔ وٹامن ای خاص طور پر، جو آپ نے کہا، جلد اور بالوں اور ناخنوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ بینائی، قبض، حافظہ، فہرست لمبی ہے۔ بھیگے ہوئے بادام کا بھی ذکر ہے بلڈ پریشر کے لیے؟ جی، کہا جاتا ہے کہ بھیگے بادام سے غذائیت بہتر جذب ہوتی ہے، جو شاید بلڈ پریشر کنٹرول میں مدد دیتا ہو۔ یہ تو اہم نقطہ ہے۔ اچھا، اب اخروٹ کی طرف آتے ہیں، وہ جو دماغ جیسی شکل کا ہوتا ہے۔ ہاں جی، اور صرف شکل نہیں، اس میں بھی اومیگا 3 خوب ہوتا ہے، دماغ کے لیے بہترین، اور مضمون کے مطابق ہاضمہ بہتر کرتا ہے، قبض میں مفید ہے، اور بلڈ شوگر کنٹرول میں بھی مدد دے سکتا ہے۔ بہت خوب۔ اب کاجو کی بات کریں، بلڈ پریشر، قوت مدافعت، ہڈیاں، دماغ، بال، وزن کم کرنا بھی؟ جی، کاجو میں فائبر ہے، صحت مند چکنائی ہے جو پیٹ بھرا رکھتی ہے، اور معدنیات بھی ہیں جیسے تانبا، میگنیشیم۔ تانبا توانائی اور دماغ کے لیے، میگنیشیم ہڈیوں اور پٹھوں کے لیے ضروری ہے۔ اور انجیر؟ انجیر بھی کمال ہے، نظام ہاضمہ اور ہڈیوں کے لیے خاص طور پر مفید۔ اس میں فولاد، کیلشیم، پوٹاشیم، تانبا، یہ سب ہیں، بالوں کے لیے بھی اچھی بتائی جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ چھوٹے چھوٹے میوے جو ہیں قدرت کے بڑے تحفے ہیں، صحت، توانائی اور سردیوں کا مزہ بھی۔ بالکل، اور آخر میں ایک بہت دلچسپ بات جو مضمون میں طبی ماہرین کے حوالے سے ہے، وہ یہ کہ تحقیق بتاتی ہے کہ کاجو کے بیجوں میں کچھ ایسے اجزاء ہیں جو انسولین کو خون سے خلیوں میں جذب ہونے میں مدد دے سکتے ہیں۔ اوہ واقعی؟ جی، اور یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ نہ جانے قدرت نے کتنی ہی غذاؤں میں ایسے کتنی ہی راز چھپا رکھے ہیں جو ذیابیطس جیسی بیماریوں اور دیگر مسائل کے حل میں مددگار ہو سکتے ہیں، جنہیں ہم شاید ابھی پوری طرح